بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلباء، کل ہم نے سبق جو تھا مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا تھا، اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج جو بقیہ حصہ ہے ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، خاص طور پر یہاں پہ اس سبق میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو آج ان کا صفحہ نمبر 2 جو ہے اس کا جو پہلا پیراگراف ہم پڑھنے لگے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، یعنی ناراض ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے، یعنی نافرمانی نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی جائیں۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں شاعر مصنف نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک اور بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دیکھیں، ہم کل بھی آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں، بیٹا وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں جن قوموں میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، بلکہ عدل و انصاف کا دوہرا معیار ہوتا ہے۔ غریبوں کے لیے کچھ اور عدل و انصاف ہوتا ہے اور امیروں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اپنوں کے لیے کچھ اور عدل و انصاف ہوتا ہے اور غیروں کے لیے کچھ اور عدل و انصاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ کچھ نرمی کا گوشہ پیدا کیا جائے اپنے خاندان کے لیے، کہ اپنے خاندان سے زمینیں نہ چھینی جائیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ قوم کو، یعنی اسی وجہ سے بنی امیہ خاندان جو تھا تباہ و برباد ہوا تھا، ان کے بادشاہ جو تھے وہ کہہ لیں کہ بدنام ہوئے تھے، جو انہوں نے لوگوں سے زمینیں ہتھیائی تھیں، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ غیر مسلم تھے۔ تو لہٰذا اس میں انہوں نے پھر وہ زمینیں جو تھیں وہ ان سے لے لی اور لے کر پھر جن کا حق تھا ان حق والوں کو وہ زمینیں شریعت کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق اور احادیث پاک کے مطابق ان لوگوں کو پھر وہ زمینیں واپس کر دی گئی تھیں جن کا وہ حق بنتا تھا۔ تو اب یہ خاندان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے کیا کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کو اپنی طرف سے ایک قاصد، یعنی سفیر، یعنی قاصد بنا کر بھیجا، اپنا ایک پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیں کہ خاندان کے ساتھ اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ پورا خاندان جو ہے وہ خلاف ہو جائے گا، ناراض بھی ہوگا، غصہ بھی، اور مطلب ان کا غصہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اس طرح کا یہ کام نہ کریں۔ تو پھر بیٹا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یعنی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پورا خاندان جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا، آپ کے خلاف ہو جائے گا، نافرمانی کرے گا، آپ کی بادشاہت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ تو انہوں نے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ میں قیامت کے سوا کسی اور دن سے نہیں ڈرتا ہوں۔ بیٹا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو حکومت ہے، یا یہ کہہ لیں کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اختیارات دیتا ہے تو وہ اختیار دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ جیسے نا کہ حکومت یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکومت چھین لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اعتماد تھا، یقین تھا کہ جب تک ان کی حکومت ہے، جب تک رب نے چاہنا ہے ان کو وہ حکومت ملنی ہے۔ لہٰذا
انہوں نے پھر اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے پھر خاندان کے بارے میں نہیں سوچا ہے، اس میں انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ جیسے وہ واقعہ ذہن میں لائیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا، وہ کسی خاتون نے یعنی فاطمہ نامی خاتون نے کوئی چوری کی تھی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے پھر کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی نے بھی اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کی ہوتی یعنی چوری کی ہوتی تو میں یہ جو سزا ہے یعنی چوری کی ہاتھ کاٹنے والی، تو یہی سزا میں اپنی بیٹی کے لیے بھی منتخب کرتا۔ بیٹا جب آپ عدل و انصاف میں سبھی کو ایک نظر سے دیکھیں گے تو تب وہ معاشرہ وہ قوم کامیاب ہوگی۔ جب آپ عدل و انصاف کا دوہرا معیار بنائیں گے یعنی غریبوں کے لیے کچھ اور امیروں کے لیے کچھ، تو پھر کبھی بھی وہ معاشرہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس میں مصنف نے یہ ذکر کیا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ان خصوصیات کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ پھر آگے اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے وہ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 2 کا۔ خود عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنی امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مکحول نے دب کر جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمون کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم خدا لگتی کہو۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ غاصبوں یعنی زبردستی حق چھیننے والا، ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں جو مصنف ہے اس پیراگراف میں دیکھیں کیا بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے پھر کیا کیا، اپنے گھر سے اس معاملے کو شروع کیا، یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے بلایا، یعنی سب سے پہلے تو انہوں نے مذہبی علماء سے اس بارے میں رائے لی۔ تو اب بیٹا یہاں پہ ایک جو قابل قدر بات بیان کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ 3 بڑے بڑے مذہبی علماء تھے اس وقت جو دربار میں ہوا کرتے یعنی بادشاہ کے پاس ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ڈر کر جواب دیا، کیونکہ جو پہلے 7 بادشاہ ہو گزرے تھے بنی امیہ خاندان کے، تو جیسے ان کے بارے میں ہے نا کہ انہوں نے مطلب بڑا سختی کے ساتھ رکھا ہوا تھا علماء حضرات کو، تو بلکہ اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان جو تھے انہوں نے تو کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کوئی مطلب اپنی رائے دے دے یا کوئی بول جائے کوئی رایا میں سے یا ان کے دربار میں سے، یعنی کہہ لیں کہ آزادی نہیں تھی کسی کو بھی۔ تو اس وجہ سے وہ جو بادشاہ تھے یہ جو علماء حضرات تھے انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایسا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت جو تھے مطلب ان کی اس حقیقت کو تو سمجھیں گے کہ یہ اب ڈر گئے ہیں، تو یہ اس طرح کا کوئی بھی فتویٰ نہیں دینے والے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اپنی اولاد سے پوچھیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس نے اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلایا تو انہوں نے کہا، یعنی وہ بھی آپ ہی کی طرح یعنی کہ متقی اور پرہیزگار تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ حق ہے، آپ جو چاہیں کرنا چاہیں، یعنی ہمیں ظالموں اور زبردستی حق چھیننے والوں یعنی غاصبوں میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں عظیم لوگوں میں ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیسے پھر اب دیکھیں بیٹا سب سے بڑی جو بات ہے نا کہ جب انسان اپنے زمین وغیرہ جو ہوتی ہے جائیداد وغیرہ جو ہوتی ہیں تو ان کو جو صحیح حق ہے جن کا ان کو دینا بڑی بات ہوتی ہے۔ جیسے خاندان میں اب ہمارے بر صغیر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو زمینیں ہوتی ہیں اس میں لڑکوں کو تو عطا کر دی جاتی ہیں،
بیٹوں کو تو دے دی جاتی ہیں، لیکن بیٹیوں کو پھر کیا کیا جاتا ہے، وہ زمینیں نہیں دی جاتی ہیں، بلکہ یہ کیا جاتا ہے کہ بیٹیاں اگر زمین کا مطالبہ کرتی ہیں تو پھر وہ زمینیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، بلکہ ان کو دی نہیں جاتی ہیں، یا یہ کہ اگر وہ مطالبہ کر بھی لیں تو پھر وہ زمین اگر مانگتی ہیں تو اس کے بعد پھر زمین تو دے دی جاتی ہے، لیکن پھر وہ لڑکی، وہ بچی جو ہے پھر کہہ لیں کہ والدین کے اور بھائیوں کے گھر میں آنے کی جرت نہیں کرتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہاں پہ ان کی دہلیز پر قدم رکھنے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ تو یہ اب دیکھیں، یہ اصول اور قوانین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں، جو زمین کی جو ایک تقسیم ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جو جائیداد کی ایک تقسیم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں، یعنی اپنی زندگی میں سب کچھ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جن کا جو حق ہے، یعنی جیسے لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں تو بچی کا 1 حصہ ہوتا ہے زمین کا، یا کوئی بھی جائیداد ہے تو، لیکن پھر بھی کیا جاتا ہے، ان بچیوں کو یا دھمکا کر یا یہ کہیں کہ دبا کر وہ زمینیں پھر ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہم بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے، وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو زمینیں ان کے خاندان کو بھی پھر، یعنی جو لوگوں سے چھینی گئی تھیں وہ زمینیں عطا کی گئی تھیں، یعنی ان کے پاس موجود تھیں، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اور اس کے بعد وہ زمینیں جن کی بنتی تھیں وہ ان کو واپس کر دی گئیں۔ تو بیٹا اس میں بھی مصنف نے یعنی انہی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو جیسے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ حرام مال اکٹھا کرنے والا اگر بخیل ہو تو اس پر دوہرا عذاب ہے، اور اسی طرح وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے۔ جیسے وہ علماء حضرات تھے نا، وہ مطلب انہیں حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں وہاں پہ سچ بولنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی، یعنی وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے، یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہو۔ یہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، اقتباس کی طرف چلتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کن باتوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا، یعنی کیسے ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور کہا، ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک یعنی فرزند عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کیجیے۔ عبد الملک نے کہا، استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ پہلے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو۔ عبد الملک نے کہا، تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا، جان پدر یعنی باپ کی جان، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا، اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ کر کہا، صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے قطر قطر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی گئی۔ دستبرداری یعنی علیحدگی یا ترک کی گئی۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ جو مصنف ہیں ایک بہت اہم بات بیان کی ہے
کہ بیٹا جب انسان اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے نا تو پھر وہاں پہ بہت سارے عظیم لوگ جو اپنے آپ کو عظیم کہنے والے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں پہ ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں۔ جب بچوں کی باری آتی ہے، جائیداد کی باری آتی ہے، جائیداد کی تقسیم کی باری آتی ہے، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر شریعت کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں اور پھر 2 نمبری سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ انسان کو پھر صبر سے کام لینا چاہیے اور پھر اپنی آل اولاد کو اس بارے میں سمجھانا چاہیے انہیں، کیونکہ بیٹا جو اولاد ہوتی ہے، خاص طور پہ جو لڑکے ہوتے ہیں، وہ اپنے باپ کے قدموں پر قدم رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اپنے والد سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح بچیاں بھی اپنے والدین سے ہی، کیونکہ پہلی درسگاہ جو انسان کو ملتی ہے وہ والدین ہی ہیں، انسان ان سے سیکھتا ہے۔ جیسے پھر والدین کا رویہ ہوگا، جیسے والدین زندگی بسر کریں گے، ویسے ہی پھر آل اولاد بھی ان سے سیکھے گی۔ اگر تو والدین متقی پرہیزگار ہوں گے تو پھر بچے بھی ان سے ایسی ہی تعلیم سیکھیں گے۔ اب دیکھیں جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، تو ان کی آل اولاد بھی پھر ویسی ہی تھی۔ جیسے اب دیکھیں نا، وہ جو ان کا کہہ لیں کہ ملازم تھا، مزاحم، تو غلام ہی تھا نا، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ زمینیں کیا کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے بچوں کا بھی تو خیال رکھیں نا، آپ کے بچے ہیں، آل اولاد ہے، تو وہ بیچارے کہاں سے گزر ہوگا، کیسے وہ زندگی بسر کریں گے؟ تو انہوں نے پھر یعنی وہاں پہ ایک توکل کو ظاہر کیا ہے کہ ان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیٹا یہ جو رزق ہے نا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس رزق کے بارے میں انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، رزق کو عطا کرنا۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو 3 وعدے لے کر بھیجا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی عمر کا کہ جتنا اس نے اس دنیا میں سانس لینے ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا رزق اسے عطا کر کے بھیجا جاتا ہے، اور تیسرا اس کی قسمت اسے بتا دی اچھی یا بری جو بھی اس نے جیسے اپنی زندگی بسر کرنی، یعنی یہ 3 معاملات اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں آ کر انسان سب سے زیادہ اب پریشان کس کے بارے میں رہتا ہے؟ اپنے رزق کے بارے میں، حالانکہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کر دیا ہے، جو رزق اسے دینا ہے وہ اسے یعنی لکھ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی پریشان زیادہ اس کے بارے میں رہتا ہے، حالانکہ پریشانی اسے اپنی آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہے، تو ویسے ہی ان کی اولاد نے بھی پھر کہا ہے، یعنی ویسے ہی ان کی پھر اولاد نے بھی پھر سوچا ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ زمینیں جن کا یعنی وہ ان کے پاس سندیں تھیں یا ان کے پاس جو احکامات تھے، وہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ انہوں نے پھر مسجد میں جا کر وہ تمام لوگوں کے سامنے وہ کاٹ دی تھی۔ اب بیٹا یہاں پہ ایک اور بات بیان کرنے والی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لیے کچھ جمع نہیں کیا تھا، بلکہ ان سے پہلے جتنے بھی بادشاہ سلامت آئے تھے تو وہ لوگوں کا حق غصب کرتے تھے، زمینیں بھی چھینتے تھے، روپے پیسہ بھی مطلب ان سے ہتھیانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتے تھے تو کروڑوں کی تعداد میں دینار چھوڑ کے جایا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں پہ آگے ایک اور واقعہ بھی آئے گا، چلیں اس واقعے میں بھی اس چیز کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بیٹا اگر دیکھا جائے، میں نے جیسے پہلے کہا ہے نا کہ جب اولاد کا ذکر آتا ہے، اولاد کے یعنی کہ بندہ جب دیکھتا ہے نا اولاد کے بارے میں، جب وہ کوئی خواہش کرتے ہیں یا کوئی چیز مانگتے ہیں والد سے، لیکن والد کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں، یا وہ ان چیزوں کو نہیں دے پاتا ہے، تو وہ اس وقت جو والد کے دل پر گزرتی ہے وہ والد ہی جانتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا ہے، بلکہ انہوں نے شریعت کا خیال رکھا ہے، انہوں نے دین کا خیال رکھا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو دین کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے نا کہ غریبوں میں دولت تقسیم کر دینا نیکی ہے، امیروں سے دولت چھین لینا گناہ ہے۔ تو آگے پھر اس میں مزید دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا باتیں بیان کرتے ہیں اور کن چیزوں سے
پردہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ اچھا جی، آگے پیراگراف ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا کہ اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ تو بیٹا یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر یہاں پہ ایک بہت بڑا اہم فیصلہ دیا کہ جن سے یعنی یہ جو کیا نام ہے ابن سلیمان، جن سے انہیں بڑی محبت تھی، لیکن کیا تھا کہ شریعت سامنے تھی، کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سامنے تھے کہ حق جو ہے حق والوں تک پہنچا دو۔ تو اب کیا ہے، انہوں نے پھر اس بات کا خیال رکھا ہے۔ انہوں نے پھر وہ زمین تھی کس کی، جیسے انہوں نے ابن سلیمان نے جیسے کہا ہے نا کہ یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی، تو وہ عام مسلمانوں سے زمینیں چھینی گئی تھیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہاں پہ جو غیر مسلم تھے ان سے زمینیں چھینی گئی تھیں، لیکن پھر بعد میں کیا کیا انہوں نے، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے پھر جن کی زمینیں تھیں ان کو وہ ان کا حق عطا کر دیا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بنو امیہ کے دفتر اعمال میں، یعنی اعمال نامہ میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی یعنی سچ بولنے کا استحصال کر دیا، یعنی جڑ سے اکھیڑ دیا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرے۔ یعنی جو عبد الملک بادشاہ آئے ہیں یہ تقریباً 5ویں بادشاہ تھے عبد الملک، تو انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ میں جو کچھ بھی کام کروں، جو کچھ بھی کہوں، اس پر نہ تو کسی عالم کو کوئی یعنی کہ اعتراض ہونا چاہیے، نہ کسی عام بندے کو، یعنی رایا میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے، میں اپنی مرضی کے مطابق حکومت چلاؤں گا۔ حالانکہ عبد الملک بڑا متقی اور پرہیزگار بندہ تھا، یعنی حکومت سے پہلے، لیکن جیسے ہی اس کے پاس حکومت آتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اپنی حکومت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بیٹا یہ دیکھیں کہ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، لیکن یہ اختیارات انسان کے پاس پھر کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اگر تو اس امانت کو اچھی طریقے سے برتتا ہے لوگوں میں تو پھر تو وہ مطلب آخرت میں کامیاب ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، پھر آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا ان لوگوں کا پھر کیا ہوگا، وہ قرضدار ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ عبد الملک ایک بڑا متقی بندہ تھا، لیکن جیسے ہی حکومت میں آتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں وہ بادشاہت والا ایک عنصر پایا جاتا ہے جس وجہ سے پھر وہ یعنی بادشاہ تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اپنی حکومت کرتا ہے۔ اس میں نہ تو وہ شریعت کو دیکھتا ہے، نہ وہ پھر باقی معاملات کو دیکھتا ہے۔ اچھا جی، پھر آگے انہوں نے کہا ہے جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا، اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ یہ بدعت مطلب دین میں جو نئی بات ہوتی ہے۔ دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مامور کیے گئے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً روک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے، یعنی عیب نکالتے تھے، یا کہہ لیں کہ اس میں جو کوئی برائی ہوتی تھی اس کا ذکر کرتے تھے۔ بیٹا دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یعنی ایک دو متدین یعنی دیندار سچ بولنے والے جو علماء حضرات تھے ان کو مقرر کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے پھر میں اگر کوئی غلط فیصلہ کر دوں یا مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ نے اس غلطی کو فوراً مطلب پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ حقیقت میں مجھے کس طرح کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جو پیراگراف ہے۔ محدث ابن جوزی نے بسند
یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا، یعنی مقدمہ کر دیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمان کا چونکہ خاندانی زوم تھا، یعنی خیال تھا کہ میں خاندان کا بندہ ہوں، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا، یعنی وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب کوئی ان سے کچھ سوال پوچھا جاتا تھا عدالت میں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے ہو، یعنی ان دونوں کو ایک برابر کیا کہ وہ اگر کھڑے ہو کے جواب دیتے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو کر جواب دیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مطلب عدالت میری ہے، یعنی یہ میرے خاندان کی حکومت میری ہے، تو لہٰذا ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ، یا کسی اور کو مقرر کرو، یا کسی اور بندے کو یعنی اپنے مقدمے کے بارے میں کھڑا کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلوا دی۔ متنازع یعنی جس بات کی نسبت جھگڑا تھا۔ اچھا، تو اب بیٹا دیکھیں کہ اس میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ خاندان کا نہیں سوچا ہے، بلکہ کیا سوچا ہے؟ جو ایک صحیح عدل و انصاف بنتا تھا اس کا سوچا ہے۔ بیٹا عدل و انصاف ہی کی بدولت قومیں قائم رہتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ اور وہ قوم بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہی۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ بیٹا اس میں دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس نے جب مطلب اپنا آخری وقت میں زمین جو خریدی تھی اپنی قبر کے لیے، تو اس کو بھی پھر انہوں نے کیا کیا، اس کی قیمت ادا کر دی۔ یہ نہیں کیا کہ میں تو بادشاہ ہوں، اگر کہوں گا تو جو جتنی چاہے وہ مطلب قبرستان کے لیے چاہے وہ پوری کی پوری زمین جو ہے اس کو باؤنڈری لگا دی جائے، یا وہ زمین جو ہے وہ منتخب کر لی جائے، تو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ زمین اپنے پیسوں سے یعنی 30 دینار دے کر وہ خریدی گئی تھی۔ آگے ہے، عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول یعنی صحیح جو اصول تھا مساوات تھا اور جمہوریت تھا، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں۔ یعنی جمہوریت ایک دو طرح کی، ایک تو اسلامی حکومت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جاتی ہے، اور دوسری مغربی حکومت ہے جو ان لوگوں کے یعنی دانا لوگ جو تھے ان لوگوں نے بنائی ہے، یعنی جو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی حکومت جو ہے بالکل کھوکھلی ہے، جبکہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، اور یہی ایک کامیاب جمہوریت ہے، یہی ایک کامیاب کہہ لیں کہ حکومت ہے۔ یعنی جمہوریت دو طرح کی ہے، ایک اسلامی جمہوریت اور دوسری مغربی جمہوریت، جس میں یعنی انگریزوں کی جو جمہوریت ہے۔ کامیاب ان میں کون سی ہے؟ جو اسلامی جمہوریت ہے، اور بادشاہوں کو کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ اب دیکھیں بادشاہوں کو کسی قسم کی کوئی یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس نے مطلب یہ فرمایا تھا نا کہ جب کسی بھی علاقے میں کسی کو عالم بنا کر بھیجتے تھے، یعنی کسی علاقے کا سربراہ بنا کر بھیجا کرتے تھے، تو پھر ان سے یعنی 3 وعدے لیے جاتے تھے۔ ایک تو وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، اور دوسرا ریشمی کپڑا یعنی باریک کپڑا استعمال نہیں کرے گا، اور تیسرا کیا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے استعمال نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں کچھ اور بھی احکامات تھے کہ دروازے پر دربان نہیں بٹھائے گا، یعنی اس طرح کے اس سے پھر یعنی کہ وعدے لیے جاتے تھے، اور پھر اس کو اس علاقے کا عامل بنا کر بھیجا جاتا تھا، یعنی اس علاقے کا سربراہ بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ تو یعنی کہ سادہ زندگی کی طرف ترجیح دی گئی تھی کہ بادشاہ اور عام رعایا برابر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ تو پھر بڑی عیش و عشرت والی یعنی لوگوں کے پیسوں سے عیش و عشرت والی زندگی بسر کریں، جبکہ عوام جو ہے وہ ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہوں۔ صرف ملکی امور نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 دینار روزانہ بھیج دیا کرتے تھے، اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ جو لنگر کھانا ہے اس میں سے ہی وہ خود بھی کھائیں، اپنے خاندان کو بھی کھلائیں، اور یعنی سب سے اچھا تو وہ کھائیں اور باقی جو ہے لوگوں کے لیے ہو، ایسا نہیں انہوں نے کیا۔ تو بیٹا ان چیزوں کا بھی یعنی یہ چیزیں بھی بڑا معنی رکھتی ہیں کہ آپ جو ہیں
خزانے میں سے کچھ نہ کھائیں بلکہ آپ اپنی محنت کی روزی روٹی کمائیں۔ پھر آگے ہے، ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر یعنی بد مزاج ہو کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینا چاہی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا، یعنی پوچھا تھا، سوال کیا تھا، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ تو بیٹا اس میں بھی دیکھیں کہ اگر وہ سزا دینا چاہتے کہ بادشاہ سلامت کو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو پھر وہ کیا کر سکتے تھے؟ جو چاہیں سزا دے سکتے تھے، وہیں پہ اگر چاہتے تو سر تن سے جدا کروا دیتے۔ تو ایسے ہی بادشاہ ہوا کرتے تھے کہ ان کے سامنے کسی کو نظریں اونچی کرنے کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی، کسی کو مطلب وہاں پہ اونچا سانس لینے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے پھر کیا کیا ہے؟ لوگوں کو آزادی دی ہے، لوگوں کو یعنی بولنے کی آزادی دی ہے۔ تو آگے ہم سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے، یعنی آپ کوئی اپنے خاندان کے لیے کوئی حکم کر جائیے۔ کہا، میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی گئی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ بیٹا اس میں دیکھیں کہ جب آپ مرنے لگے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مسلمہ جو تھے جب ان کے والد صاحب اس جہاں سے گئے ہیں تو انہوں نے بڑی ایک جائیداد، بڑے دینار جو تھے وہ چھوڑے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ میرے خیال میں 1 کروڑ اور کچھ لاکھ دینار تھے جو ان کے والد صاحب نے ان کو دیے تھے، یعنی آخری وقت میں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا خاندان جو تھا، آپ کے جو بیٹے تھے، جب وہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے تو کہیں کہ 100 اونٹ وہاں پہ بیٹھ کر قربان کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمہ بن عبد الملک جو تھے، آپ کی اولاد 30 سال کے اندر اندر اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو بیٹا یہ بہت بڑی بات ہے، اور روپے پیسے پر کبھی بھی انسان کو ظلم نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہہ لیں کہ انسان کو اس کا گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، روپے پیسہ ہے۔ تو یہ دولت جو ہے نا، یہ تو ہاتھوں کی میل ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ دولت پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ اصل انسان کا کردار ہے، اخلاق ہے، تو یہ چیزیں پھر انسان کو دیکھنی چاہیے۔ پھر آگے اختتام پر ہے، اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقد رقم وراثت میں ملی، اس کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ دینار تھی۔ دیکھیں کس قدر رقم بڑی یعنی ان لوگوں نے اپنے خاندان کے لیے چھوڑی، لیکن یہ غریبوں کا چھینا ہوا مال تھا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد، یعنی وہاں پہ صرف جو تھے وہ جو استعمال تھا ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ میں تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ تو بیٹا یہ سبق ہے آپ کا، یعنی اسلام کے مطابق اب انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ اور دیکھیں کہ جب فوت ہوئے ہیں تو 17 دینار تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کی اولاد جو تھی یعنی کس قدر بڑی بڑی قربانیاں دیا کرتی تھیں، یعنی 100 اونٹ قربان کر دیا کرتے تھے، اور لیکن جو ہشام بن عبد الملک تھے تو ان کی اولاد جو تھی پھر وہ کیا ہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا یہ باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ مقالات شبلی جلد 4 سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اس میں جیسے وہ حوالے کے اشعار ہیں، گر 7 سمندر بھی پلا دو تو نہ بجھے گی وہ پیاس، گر 7 سمندر بھی پلا دو تو نہ بجھے گی وہ پیاس جو ایک شخص کے جانے سے لگی ہے۔ 1000 دیپ جلا کر جو آپ بجھ جائے، 1000 دیپ جلا کر جو آپ بجھ جائے، ہم اس چراغ کے بجھنے کا غم نہیں کرتے۔ یہ 2 اشعار اور 3 پہلے بھی ہم نے آپ لوگوں کو لکھوائے ہیں، تو یہ حوالہ جات اس میں پھر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سبق آپ لوگوں کا مکمل، کل آپ نے اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح اور اس میں سے جو اہم یعنی جو
کثیر الانتخابی سوالات بن سکتے ہیں، انہیں پھر آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔